السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المنان، خلق الانسان، علمہ البیان، ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق، الداعی الی الجنۃ والرضوان۔ عزیزان ملت، بزرگان گرامی، ماہ سیام، ماہ رمضان اپنی تمام ترفیع و برکات سمیت انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے۔ رمضان کیا ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کچھ عبادات کا مجموعہ ہے تو ہم بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ رمضان بنیادی طور پر اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی طرف سے تربیت کا ایک بہترین موسم ہے، اور تربیت کے حوالے سے ہر مسلمان کو دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی یہ کہ ہمیں ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری جو کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہیں، ویسے تو سارا سال ان کا حساب و کتاب کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے بچیں، لیکن رمضان میں چونکہ اللہ کی طرف سے دل نرم ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے خاص توفیق ہوتی ہے، تو اس لیے اس ماہ سیام میں ہم اپنی کمیوں کوتاہیوں پر نسبتاً جلدی قابو پا سکتے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کریں۔ رمضان المبارک جہاں ہماری دیگر بہت ساری خامیوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم ان کو ترک کر دیں، ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ غرور اور تکبر بھی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی اس مسجد میں آنے والے چند منٹ میں اس حوالے سے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تکبر کہتے کسے ہیں؟ صحیح حدیث میں آتا ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ایک آدمی اچھا لباس یا اچھا جوتا پہنے تو کیا یہ تکبر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا جواب تھا، فرمایا لیس ذلک، ایسی بات نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، رب کائنات بذات خود خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر میں دو چیزیں آتی ہیں، انسان حق بات کو جھٹلا دے اور دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے ایک طویل سلسلہ ہے ان آیات اور احادیث کا جن میں تکبر کی نہ صرف یہ کہ مذمت کی گئی ہے، بلکہ یہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، الکبر ردائی، اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، اور جس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اس نے گویا کہ اللہ کی چادر پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس وجہ سے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، حق بات کو جھٹلاتا ہے، وہ دراصل چھوٹا سا جرم نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ شرک کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری چیز، کائنات کی تاریخ میں سب سے پہلے تکبر کا مظاہرہ کیا شیطان نے۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد حکم دیا تمام فرشتوں کو
کہ آپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کریں، اور اس سجدے سے مراد تعظیمی سجدہ تھا جو اسلام سے پہلے جائز تھا، احترام والا سجدہ۔ اسلام آنے کے بعد اس پر بھی پابندی لگ گئی، عبادت والا سجدہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ تو شیطان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب تکبر کی راہ پر چلتا ہے تو بنیادی طور پر وہ شیطان کے راستے پر چلتا ہے، اور جب انسان شیطان کے راستے پر چلے گا تو سب سے بڑا اسے نقصان یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ وہ حق سے بھی دور ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھیے، فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو انسان اللہ کی رضا کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، رب کائنات اس کا مرتبہ اور مقام بلند کر دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں آتی ہیں۔ حالانکہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متواضع اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تکبر کی نفی کرنے والا نہ کوئی آج تک آیا نہ قیامت تک آ سکے گا۔ 30واں پارہ اٹھائیے، اور 30ویں پارے کی تیسری سورہ مبارکہ ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کے پاس بیٹھے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، آنکھوں سے نبینا ہیں، مسکین آدمی ہیں، سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم۔ اور یاد رکھیے یہ عبداللہ بن ام مکتوم وہی ہیں کہ جنہیں کئی دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد اپنے مسلح کا وارث بنایا، اپنی نیابت عطا فرمائی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ میں سرداروں کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور یہ نبینا صحابی تشریف لے آئے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آ گئی۔ عرش والے رب کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ادا پسند نہیں آئی، قرآن نازل کر دیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سرداروں کے پاس دولت ہوگی، ان کے پاس شہرت ہوگی، پورے عرب میں ان کا نام ہوگا، لیکن شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ جو مسکین قسم کا نبینا صحابی آپ کے پاس آیا ہے وہ اللہ کے قریب ان کی نسبت کتنا زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے گوری چٹی رنگت عطا فرمائی، خوبصورت آدمی تھے، لیکن انسان ہے کبھی غصے میں آ کے بات کر جاتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جھگڑا ہوا اور جا کر کیا کہا، یا ابن السودا، اور ایک کالی کے بچے۔ سیدنا بلال آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا آقا امیہ بن خلف نے انسانی تاریخ کا کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو مجھ پر نہ توڑا ہو، لیکن بلال کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ جملہ نوٹ کیجئے گا، کہا میرا مسلمان بھائی ابو ذر، آج اس نے مجھے کالی کا بچہ کہا ہے، آقا دل ٹوٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تربیت ہو رہی ہے، سیدنا ابو ذر کو بلایا اور فرمایا اعیرتہ بامہ، اے ابو ذر تم نے سیدنا بلال کو ان کی ماں کی وجہ سے عار دلائی ہے؟ ان امر فیک الجاہلیہ، یاد رکھو مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، یہ عادت تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کی ہے۔ صحابہ کرام تھے، میری اور آپ کی طرح نہیں تھے نا۔ آج ہمارا معاشرتی ٹرینڈ کیا ہے؟ اپنی ایمانداری سے بتائیے، آپ کو پورے پاکستان میں کوئی جھوٹا بندہ کبھی نظر آیا؟ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، ایک بندہ بائیں طرف سے آپ کو موٹر سائیکل ٹھوک دیتا ہے اور بعد میں کیا کہے گا، جی آپ نہ بینا، آپ کا بائیں شیشہ کام نہیں کرتا۔ اور جس دن میں نے اور آپ نے یہ سبق پڑھ لیا نا کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور مجھے اپنی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے، بڑا سخت سا جملہ استعمال کروں گا، اس دن ہم ریوڑ کی بجائے واقعی ایک قوم بن جائیں گے۔ آپ کینٹ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سوال کرنے کی اجازت چاہوں گا
کیا خیال ہے جی، جب کوئی بندہ فوج کے اندر آتا ہے تو فوج سب سے پہلے اس بندے کے اندر سے کون سی چیز مارتی ہے؟ میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ اسلام بھی سب سے پہلے بندے کی میں مارتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ مجھے اور آپ کو تکبر کس بات کا ہے؟ کیا علم کا تکبر ہے؟ مثال سن لیجئے، پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا خطاط گزرا ہے، میں نام نہیں لیتا، اور وہ بندہ اتنا مہنگا تھا کہ آج سے 40-45 سال پہلے اس نے ایک لفظ نوائے وقت لکھنے کا 10,000 روپیہ لیا تھا. دماغ میں ایک بات آئی، پاکستان میں میری قدر ہی نہیں، اور یاد رکھیے یہ ہماری تباہی کا پہلا زینہ ہے. یہ پاک سرزمین اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. دماغ کے اندر تکبر آ گیا، ویزا لگوایا، سعودی عرب چلا گیا، مسجد نبوی میں، بیت اللہ میں پرانی خطاطی اس کے ہاتھوں کی ہوئی ہے، کسی کو نہیں پتا، لیکن رب کائنات نے اسے اس کے تکبر کی سزا دینا تھی. مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کر رہا، راستے میں حادثہ ہوا، گاڑی سے اچھل کر نرم ریت کے اوپر سر کے بل گرا، جسم کو خراش تک نہیں آئی، لیکن اللہ نے دماغ کے اندر کتابت والا خانہ بند کر دیا، اپنا نام تک نہیں لکھ سکتا تھا. یادداشت محفوظ ہے، سب کو جانتا ہے، سب کو پہچانتا ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا نامور خطاط اپنا نام تک نہیں لکھ سکتا تھا. علم کا تکبر اللہ کو پسند نہیں. پھر حسن، یقین جانیے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے حسینوں کی موت عبرت ناک ہوا کرتی ہے. شہرت، بڑے بڑے مشہور لوگوں کو ہم نے گمنامی کی موت مرتے ہوئے دیکھا ہے. دولت یہ ڈلتی چھاؤں ہے، اور یاد رکھیے دولت مند ہونا کوئی جرم یا عیب نہیں. میرے علم کے مطابق کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں تھا. جو آدمی ایک وقت میں، بعض روایات میں آتا ہے 700 اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 1000 اونٹ غلے کا لدا ہوا اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے، اور بعض روایات کے مطابق کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سخاوت کی وجہ سے یہ فرما دیا تھا کم از کم 10 بار سے زیادہ کہ عثمان آج کے بعد تم کوئی نیکی نہ بھی کرو تو رب کائنات نے جنت تمہارے نام لگا دی. لیکن دوسری طرف حالت کیا ہے؟ دولت نے دماغ خراب نہیں کیا. بڑا سخت سا جملہ میں نے استعمال کیا، ہماری اکثریت کا ہو جاتا ہے، اور لفظ کیا بولتے ہیں؟ تم انہوں جاندا نہیں؟ جانتا ہوں میرے بھائی. جب ہم مریں گے نا تو 48 گھنٹے کے بعد ہمارے جسم سے وہ بو آنا شروع ہو جائے گی کہ جس کا مقابلہ شاید کائنات کی گندی ترین بو نہ کر سکے. میں جانتا ہوں اچھے طریقے سے کہ میں اتنی حقیر اور کمزور مخلوق ہوں کہ میرے 2 دانتوں کے درمیان ایک سوئی کی نوک کے برابر کوئی ذرہ پھنس جائے نا تو جب تک وہ میں نکال نہ لوں میری جان کو سکون نہیں آتا. میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. چند سانسیں ہیں جو پیدا کرنے والے عرش والے رب کی ملکیت ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، نبی علیہ السلام کے گھٹنے کے پاس سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا ہے، اجازت مانگی. آقا علیہ السلام نے کپڑے کے ساتھ پہلے اپنی ٹانگ کو ڈھانپا، پھر فرمایا آ جاؤ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا سیدنا عثمان میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ نے ان کو گھٹنا ڈھانپ کر آنے کی اجازت دی؟ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس شخص سے شرم کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دولت مند ہو کر بھی انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی شرم کھائیں. شرط کیا ہے؟ اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کیجئے. رمضان تربیت کا مہینہ ہے. آج ابھی اور اسی وقت میرے سمیت اس مجلس کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں اپنا اپنا محاسبہ کریں. انسان سب سے بڑا ناقد اپنا خود ہوتا ہے. جب اندر سے اصلاح کا جذبہ اٹھے گا، ہمارے اندر کا متکبر انسان، اس کا غرور اور تکبر ٹوٹے گا، تو آپ دیکھیے کہ رب کائنات کس طرح دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیاں عطا فرماتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ ہمیں تکبر سے بچ کر عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔